تو اس طرح کے 10-15 جو لوگ تھے جو جمہوریت کی بات کرتے تھے, مارشاء اللہ پہ تنقید کرتے تھے, وہ سرکاری ملازم تھے. ٹھیک ہے, تو مارشاء اللہ کے دور میں ظاہری بات ہے سرکاری ملازم, اگر ارشاد احمد حقانی جو ہے وہ گورنمنٹ کالج قصور میں پڑھاتے بھی ہیں اور کالم بھی لکھ رہے ہیں جنگ میں اور تنقید کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایم آر ڈی کی تحریک بڑی اچھی تحریک ہے, پاکستان میں مارشاء اللہ ختم ہونا چاہیے, جمہوریت بحال ہونی چاہیے, تو ان سمیت جو جتنے بھی سرکاری ملازمین تھے جو اخباروں میں لکھ رہے تھے ان کو سرکار نے نوٹس جاری کیے کہ آپ نہیں لکھ سکتے, جیسا کہ آپ نے بتایا. تو ان تمام وہ جو سرکاری ملازمین تھے, بجائے کہ وہ بند کر دیتے لکھنا, انہوں نے مختلف لائرز کے ذریعے جو حکومت نے نوٹس جاری کیا تھا اس کا جواب دیا کہ آپ آئین کو مانیں یا نہ مانیں, لیکن آئین پاکستان میں آرٹیکل 19 بھی ہے اور سروسز رولز کا بھی انہوں نے حوالہ دیا اور ایک لیگل بیٹل شروع کر دی مارشاء اللہ حکومت کے ساتھ. اور الٹیمیٹلی جو مارشاء اللہ حکومت ہے اب وہ کیا کرتی, اتنے سارے لوگوں کے خلاف ایکشن تو نہیں لے سکتی تھی. اگر صرف ایک بندہ جو ہے اس کو نوٹس جاری ہوتا یا صرف وہ جو نوٹس جاری ہوا ہے اس کا جواب صرف ایک سرکاری ملازم دیتا تو شاید اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا, لیکن 8-10 جب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مل کے جواب دیا تو حکومت بیک فٹ پہ چلے گی. میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں جو پہلے بھی کہا ہے کہ آپس میں یونٹی پیدا کریں. بطور سرکاری ملازم آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں, اور اگر آپ پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر ہیں یا پڑھاتی ہیں پولیٹیکل سائنس, پھر تو آپ کا بہت بڑا رائٹ ہے اور آپ لکھ سکتی ہیں. آپ کو, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا قانون آپ کو روکتا ہے. آزادی اظہار ہر پاکستانی شہری کا حق ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. تو اگر مارشاء اللہ دور میں جیسا جنرل ضیاء الحق کا تھا وہ نیکڈ مارشاء اللہ تھا, اب ذرا ایک سویلائزڈ مارشاء اللہ ہے, اس نے سویلین کپڑے پہنے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ لکھنا چاہتی ہیں تو میں تو آپ سے کہوں گا لکھیں, اور اخبار نہیں چھاپتا آپ کی رائے کو تو یہ سوشل میڈیا کس لیے ہے, اپنی فیس بک پیج پہ لکھنا شروع کر دیں اور آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. اس لیے میری جو امید ہے نا میرے اندر ایک زندہ ہے, جس کی وجہ سے میں نے نہ کبھی پاکستان چھوڑا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں آپٹمسٹ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کم از کم یہ تو سوچتے ہیں نا کہ ہمیں لکھنا چاہیے. ہم سرکاری ملازم ہیں لیکن ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے. یہ جو آپ کے اندر ایک خواہش ہے, اس خواہش کو آپ حقیقت کا روپ دے دیں, اور جب بہت سے لوگ اس کو حقیقت کا روپ دینا شروع کر دیں گے تو پھر جو پابندیاں لگانے والے ہیں بھاگ جائیں گے. ڈیموکریسی بھی پریویل نہیں کرتی, جس کی وجہ سے کوئی بھی ٹیکنالوجی. سوال کیا ہے سر؟ سوال یہ ہے کہ جب ہم موریلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس موریلٹی کو ہم ریگولیشن اور لاز سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا جو اسٹیٹ کا ایجوکیشن مگر سسٹم سوال کیا ہے سر یہ ہے کہ یہ تو میر صاحب, آپ میر صاحب والا کام کر رہے ہیں, اس کے لیے تو سٹیج پہ آنا پڑے گا. تو آپ سوال پوچھیں میر صاحب سے. آپ سے میرا سوال ہے کہ ایک انڈوکٹرینیٹڈ ایجوکیشن سسٹم جہاں اس میں موریلٹی نہیں اپلفٹ ہو سکتی, تو پولیٹیشینز رول اور لاز بنانے سے بہتر نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن سسٹم کو انڈوکٹرینیشن سے پاک کر لیں تاکہ ہماری جو یوتھ آ رہی ہے وہ مورلی اپلفٹ ہو, اور کوئی بھی ٹیکنالوجی آئے اور ڈیموکریسی آئے یہ چیزیں فلرش ہوں, رادر کہ ہم وہ. سر جو ایک بہترین سوال, بہترین سوال. 1 منٹ. نہیں بھائی, وقت نہیں, باقی لوگوں کے لیے نا سوال پوچھنے. آپ نے سوال پوچھ لیا, بڑی مہربانی. آپ کے سوال کا جواب میر صاحب بھی دیں گے, میں بھی دوں گا. میں دوں گا, آپ نے مروا دیا مجھے, میں کہاں سے دوں گا, مجھے آتا ہوگا تو دوں گا. میڈم کے پاس لے جائیے, پھر آپ کے پاس آتے. دیکھیے جب تک میڈم کے پاس یہ جا رہا ہے, آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, آپ نے جواب تو اس میں دے ہی دیا ہے کہ اگر ایک ایڈیولوجیکلی ڈریون آپ ایجوکیشن سسٹم بنائیں گے رادر دین کرٹیکل تھنکنگ کی بنیاد کے اوپر ایجوکیشنل سسٹم بنائیں گے, تو پھر ایڈیالوجی سے بعد میں آپ کو معافی کہاں ملے گی. دنیا میں 2 چیزیں ہیں, یاد رکھیے میرے نقطۂ نظر سے, جو ایک ہی چیز ہیں. ایک ہے ایڈیالوجی اور دوسری ہے اگنورنس, بیکاز بوتھ آف دیم آر ڈیوائڈ آف ایویڈنس.
تو اگر ایویڈنس کے بغیر آپ نے اپنا چاہے سیاسی معاملہ چلانا ہے یا تعلیمی نظام چلانا ہے جس میں ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے، ایڈیالوجی کی ضرورت ہے، تو پھر آپ کو ان مشکلات کا، تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا سامنا ہم کر رہے ہیں. اور یہ جنگ ہماری تو چل رہی ہے اور ہم ہار رہے ہیں. یعنی میں ذاتی طور پہ تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے لیے جنگ ہے جو ہم ہار رہے ہیں، کہ ہم ایڈیالوجی کے خلاف ایویڈنس لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر دفعہ ہارتے ہیں. لیکن جیسے میر صاحب نے کہا کہ جنوب میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے. آپ کے پاس چوائس ہے. یو ہیو اے ٹاول ان یور ہینڈ، یو کین تھرو اٹ ان or you can wipe your sweat and jump back again. So we've all decided to jump back again. مگر سوال میں ہی آپ کا جواب ہے، آپ نے جواب بھی اپنے سوال میں خود ہی دے دیا. میڈم حامد میر صاحب نے ابھی یہ بات کی ہے کہ سچ کو اتنی زور منفی کام کرے گی. اگر اس انسان کا مقصد مثبت ہے، پازیٹیو ہے، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پازیٹیو کام کرے گی. تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، مورل ویلیوز کی اصل میں بات ہے، کیونکہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے صرف یہ تو سچ کے لیے خطرہ نہیں ہے. سچ کے لیے خطرہ تو وہ صحافی بھی ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بغیر ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. وہ جج صاحبان بھی ہیں جن کو عدالت میں بیٹھ کے سب پتہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یہ فیصلہ غلط ہے، نیگیٹو ہے، اس کے جمہوریت پہ منفی اثرات مرتب ہوں گے، لیکن وہ بڑی ڈٹائی سے وہ غلط فیصلہ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ایک مورل ویلیو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. جنرل کا بھی یہی مسئلہ ہے، سیاستدان کا بھی یہ مسئلہ ہے. دیکھیں میں نے سیاستدان کا نام آخر میں لیا ہے، صحافی کا نام پہلے لیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آج کل سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنا ذرا زیادہ آسان ہے. لیکن جو سیاستدان اپنی سیاسی وفاداری بدلتا ہے وہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے بدلتا ہے؟ وہ تو پارٹی ٹکٹ کے لیے بدلتا ہے نا. تو مسئلہ وہی ہے اخلاقی اقدار کا، مورل ویلیوز کا. تو اگر آپ، میں، عائشہ صاحبہ اور آپ سب لوگ، ہم سب یہ ریلائز کر لیں کہ ہم جو بھی کرنے جا رہے ہیں، جو کہنے جا رہے ہیں، جو بولنے جا رہے ہیں، جو لکھنے جا رہے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور جو ہمارے جو اخلاقی اقدار ہیں ان کا خیال رکھیں. تو بطور انسان جو ہے وہ ہم اگر اپنی ذہانت کا صحیح استعمال کریں گے تو بطور انسان ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی صحیح استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اگر جرنلسٹ، جج، جرنیل، پولیٹیشین، تاجر، اسٹوڈنٹ، مزدور 30% لوگ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا منفی استعمال ختم ہو جائے گا، یا اس کا منفی طور پہ استعمال کرنے کا خطرہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو پرابلم جو ہے وہ مورل ویلیوز کا ہے. جس سوسائٹی میں مورل ویلیوز کا جتنا بحران ہوگا وہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک بڑا خطرہ ہوگی. صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں بلکہ عام انسان بھی آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائیں گے. اور جہاں پہ ظاہری بات ہے اب بند تو ہونا ہی تھا. آپ نے بات ہی عجیب سی کی ہے. آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کتنی آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ ہے. آرٹیفیشلی اس وجہ سے کہ دے گیو اٹ اوے. جیسے مورل ویلیوز کی بات ہوئی تو سب سلسلے بند ہو گئے. تو میں نے کہا اچھا ہی ہوا. بہت شکریہ مصدق صاحب. آپ جب ابتدائیہ بیان کر رہے تھے اور عائشہ صاحبہ نے جب گفتگو کا آغاز کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ جب سے میں صحافت میں آیا ہوں یہ کوئی پہلا دور نہیں ہے کہ میں یہ سن رہا ہوں کہ جو صحافت ہے وہ خطرے میں ہے. ہم تو جب سے جرنلزم میں آئے ہیں 30-35 سال ہو گئے ہیں، ہر دور میں یہی سن رہے ہیں کہ سچ خطرے میں ہے، صحافی خطرے میں ہے، پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. اچھا، ہر دور میں جو خطرہ ہے اس کا نام بدل جاتا ہے. تو آج کل جو خطرے کا نیا نام ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. حالانکہ پاکستان میں سچ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ہے. تو اس لیے
اس لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کا ایک پازیٹیو آسپیکٹ بھی ہے اور ایک اس کا نیگیٹو آسپیکٹ بھی ہے. جو آپ نے ٹرم استعمال کی ڈیپ فیک، ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے کہ یو اے ای میں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ، اور اتفاق سے میں نے بھی اس کانفرنس میں 3 دن تک صبح شام بہت سے سیشن اٹینڈ کیے، سمجھنے کی کوشش کی. تو جن لوگوں نے یہ جو ٹولز ایجاد کیے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، وہی لوگ ہمیں وہاں پہ یہ بتا رہے تھے کہ ہاؤ ٹو کاؤنٹر ڈیپ فیک. یعنی کہ دنیا میں اگر اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کا بہت اس کی دھوم مچی ہوئی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، تو وہ کمپنیاں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جنہوں نے انٹروڈیوس کیا اور اب اس کو پروموٹ کر رہی ہیں، وہی آپ کو یہ بھی بتا رہی ہیں کہ اس کو آپ نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. تو اس میں اس کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ڈیٹیکٹ ٹیکنالوجی. انہوں نے کہا جی یہ ڈیٹیکٹ ٹیکنالوجی ہے اور اس کے لیے لیگل فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے. تو ابھی تو پاکستان میں میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ کس طریقے سے ریاست کو یا سوسائٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو جس طرح میں آپ کو مثال دوں گا کہ جس طرح جب ٹیلی فون ایجاد ہوا تھا، تو ٹیلی فون ایجاد ہوا تو کچھ لوگوں نے اس پہ فتوے صادر کر دیے، کچھ لوگوں نے کہا اس کا بڑا اچھا، اس کے اچھے فوائد بھی ہیں. اسی طرح میگا فون ایجاد ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا یہ جو میگا فون ہے، لاؤڈ سپیکر ہے، یہ تو اس میں سے تو شیطان بولتا ہے. تو کچھ لوگوں نے اس کو پازیٹیو استعمال کیا، کچھ لوگوں نے اس کو نیگیٹو استعمال کیا. کچھ لوگ جو ہیں وہ میگا فون پہ کافر کے نعرے لگاتے ہیں، کچھ لوگ میگا فون پہ حمد و نعت جو ہے وہ سناتے ہیں آپ کو. تو پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہے. لیکن جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فی الحال مجھے پاکستان میں اس کا صرف نیگیٹو استعمال نظر آ رہا ہے. کیونکہ جن لوگوں کی ایکسیس میں ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ کیا کر رہی ہے، وہ ان کا زیادہ تر ٹارگٹ جو ہے وہ عورت ہے، خاتون ہے. خاتون خواہ وہ صحافی ہے یا پولیٹیشین ہے یا پولیس آفیسر ہے. میں نے دیکھا ایک پولیس آفیسر تھی، اس کی بھی کمپیوٹر ورک کے ذریعے الٹی سیدھی تصویریں بنائی گئیں. ابھی ایک بلوچ ایکٹیوسٹ ہے، وہ بیچاری جو ہے اس کو بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس کے کسی عورت کے دھڑ پہ اس کا سر لگا دیا گیا. تو مرد جو ہے وہ کم از کم ہماری سوسائٹی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو منفی استعمال کے اثرات ہیں اس کا اتنا شکار نہیں ہو رہے، کیونکہ یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کو ٹارگٹ کرنا آسان ہے، تو اس لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نشانہ بھی عورتیں ہی ہیں فی الحال. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انٹروڈیوس اور پروموٹ کرنے والی جو کمپنیاں ہیں، انٹرنیشنل کمپنیاں بہت سی، میں نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، وہی آپ کو بتا رہی ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. مثلا جیسا کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست تھے، تو تھے نہیں بلکہ ہیں، ابھی بھی ہیں. تو انہوں نے ایک کام شروع کیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے، وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنانے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو بوٹس ہیں ان کو استعمال کر رہے تھے. تو انہوں نے اس پہ تھوڑی ریسرچ کی، کچھ انہوں نے گیجٹس ڈھونڈے اور سراغ لگایا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے پاس کتنے بوٹس ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. اور جب انہوں نے اس کا اپنی ریسرچ مکمل کی اور سراغ لگا لیا، تو اپنی اب رپورٹ تیار کر رہے تھے کہ اچانک ان کو پتہ چلا کہ دوسری پولیٹیکل پارٹی نے بھی یہی کام شروع کر دیا. تو وہ اس کے پیچھے لگ گئے. اب بیک وقت وہ 2 پولیٹیکل پارٹیز کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو اب ان دونوں کے بارے میں وہ میری ان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی. میں نے ان کو کہا آپ ریلیز کریں، ہم اس کو انشاءاللہ ہائی لائٹ کریں گے. ان کا ایک دن فون آیا، انہوں نے کہا 2 اور پارٹیوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا ہے. تو یہ جو ہمارے نوجوان ہیں جن کو ڈگری حاصل کرنے کے بعد نوکری نہیں ملتی، انہوں نے یہ ایک نیا کام ڈھونڈ لیا ہے.
کہ وہ تھوڑی سی اسکل پیدا کرتے ہیں, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھتے ہیں تھوڑا, اور الیکشن قریب آ رہا ہے, پھر وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں جی کہ یہ آپ کو اگر مشہور ہونا ہے یا اپنے جو مخالفین ہیں ان کو اگر آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹی وی چینلز یا اخبارات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کا کام کریں گے, یہ پیکیج ہے ہمارا اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو پالیٹیشین صاحب جو ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے کریں گے. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بیٹا کرو, کتنے پیسے چاہیے, چلے جی ڈیل ہو گئی. تو وہ جو میں نے جس اپنے دوست کا ذکر کیا جو ریسرچ کر رہا تھا, اس نے مجھے ایک بڑی عجیب و غریب بات بتائی. اس نے کہا کہ 3-4 لڑکوں نے ایک ٹیک کمپنی بنائی ہوئی ہے, صرف 4 لڑکے ہیں وہ, اور وہی لڑکے جو ہیں وہ بیک وقت 3 مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے پیسے کھا رہے ہیں اور ان تینوں پارٹیوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کروا رہے ہیں ان سے, اور اس کے پیچھے انہوں نے بارڈز بنائے ہوئے ہیں اور بارڈز بھی چل رہے ہیں ان کے. تو میں نے ان سے کہا پھر تو یہ تو بڑا دھماکہ خیز بات ہے, آپ تو بہت بڑا کمال ہو جائے گا آپ کا. انہوں نے کہا نہیں یار, اب ایک اور مسئلہ بھی آ گیا نا, ہم نے بھی تو گھر چلانا نا, تو ہمارے پاس بھی وہ آ گئے کہ جی چھوڑیں آپ کیا کر, یہ رپورٹ بنا کے آپ ہمیں دے دیں, بڑی زبردست ریسرچ ہے, اس کے اتنے پیسے. تو یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ ایک خطرہ ضرور ہے, لیکن اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. اور فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ جو جرنلزم ہے اس کو پازیٹیو جرنلزم کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں. میں لمبی بات کر گیا, ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو. مثلا اگر میں نے مصدق ملک صاحب کا انٹرویو کیا ہے اردو زبان میں, تو اب میں چاہتا ہوں کہ مصدق ملک صاحب کا یہ جو انٹرویو ہے, میں نے ان کے ساتھ ایک کنورسیشن کیا اردو میں, تو یہ جو بنگلہ دیش میں جو ویورز ہیں میرے, وہ بھی اس کو دیکھیں, وہ بھی اس سے مستفید ہوں. تو ایک ایپ ہے, میں ایک ایپ اپلائی کروں گا تو جو میرے سوال ہیں وہ بھی بنگالی زبان میں ڈب ہو جائیں گے اور ان کے جواب بھی بنگالی زبان میں ڈب ہو جائیں گے, اور جو سکرین ہے اس پر ترجمہ جو ہے وہ بنگالی زبان میں آنا بھی شروع ہو جائے گا, اور اس میں لگیں گے صرف 10 یا 15 منٹ. تو 30 منٹ کی جو کنورسیشن ہے اس کا بنگالی میں, عربی میں, انگلش لینگویج میں, ہر زبان میں ترجمہ وما اسکرین پہ وہ الفاظ, یہ 10-15 منٹ میں ہو جائے گا. اس کا نقصان یہ ہے کہ پہلے جو ترجمہ کے لیے ہم 3-4 سب ایڈیٹرز یا ٹرانسلیٹر جو ہیں ان کو تنخواہ دیتے تھے, اب ہم صرف ایپ خریدیں گے اور ایپ کو ہم اپلائی کریں گے اور ترجمہ خود بخود ہو جائے گا. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو مصدق ملک صاحب کی جو آواز آپ سن رہے ہوں گے بنگالی میں, اور میرے جو آپ سوال سن رہے ہوں گے بنگالی میں, وہ جو میری اصل آواز ہے وہ اس کے بہت قریب ہوگی, ایسا لگے گا کہ میں ہی بول رہا ہوں. تو یہ چیز بڑی خطرناک بھی ہے اور بہت اچھی بھی ہے. اب اس میں فیصلہ جو ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں اتنا علم حاصل کر لیں, اتنا نالج حاصل کر لیں کہ کل کو اگر. بہت شکریہ مصدق صاحب. آپ جب ابتدائیہ بیان کر رہے تھے اور عائشہ صاحبہ نے جب گفتگو کا آغاز کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ جب سے میں صحافت میں آیا ہوں یہ کوئی پہلا دور نہیں ہے کہ میں یہ سن رہا ہوں کہ جو صحافت ہے وہ خطرے میں ہے. ہم تو جب سے جرنلزم میں آئے ہیں 30-35 سال ہو گئے ہیں, ہر دور میں یہی سن رہے ہیں کہ سچ خطرے میں ہے, صحافی خطرے میں ہے, پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. اچھا, ہر دور میں جو خطرہ ہے اس کا نام بدل جاتا ہے. تو آج کل جو خطرے کا نیا نام ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. حالانکہ پاکستان میں سچ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ہے. تو اس لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کا